16 دسمبر 2014 ایک اور جی حوالے سے بھی بلیک ڈے ہے، اور اس بلیک ڈے کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، جہاں معصوم بچوں کی آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کی قتل گیری کی گئی، ان کی جانیں لی گئیں، اور وہ واقعی ایک بہت سنگین جرم تھا، ایک بہت ہی ہولناک واقعہ تھا ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو وہ واقعہ یاد رہے گا۔ تو طارق صاحب اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کو یاد ہے آرمی پبلک اسکول کے جو بچوں کو قتل کیا گیا تھا؟ اس حملے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے کہ اس میں 150 لوگ شہید ہوئے تھے، جی، اور وہ اور بچے بہت چھوٹے بچے چھوٹے اسکول کے بچے تھے۔ بچوں کو انہوں نے اندر گھس کر تو وہ مار دیا۔ ایک تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سیکورٹی لیپس تھا، ہوں یعنی اس اسکول کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، حالانکہ ان دنوں طالبان بڑے دندناتے پھرتے تھے ان علاقوں میں۔ جی دوسرے یہ تھا کہ یہ انسائیڈر جاب تھی، جس کا ہوں بہت بعد میں پتہ چلا۔ وہ بعد میں بھی کیسے پتا چلا کہ جب ان کو آئی ایس آئی نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہوں تو ان کو یہ پتا چلا، وہ جیو فینسنگ کی گئی، جتنی کالز تھیں ان کو ٹریس کیا گیا، ہوں تو پتا چلا کہ وہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہوں وہ اس اٹیک کو کنٹرول کر رہے تھے اور ان کو ہدایات دے رہے تھے۔ ان کے سروں پر اسی طرح سے ہیڈ فون لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے ماتھے کے اوپر ایک کیمرہ بھی لگایا ہوا تھا جس کی سٹریمنگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے وہاں افغانستان میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے، ہوں اور وہ بتا رہے تھے کہ ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ۔ اسی کیمرے سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اسی اسکول کا ایک سٹافر جو تھا وہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ ادھر جاؤ ادھر، ان کے آگے آگے چلتا ہوا بتا رہا تھا کہ تم کس کمرے کی طرف جاؤ، کدھر جاؤ، کیا کرو۔ تو ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو تو سراغ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جو قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہوں انہوں نے کہا صاحب وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو شیر جوان جو کمانڈوز ہیں وہ وہاں جا کر گھسے، انہوں نے ان کا سارا جو ہیڈ کوارٹر جس میں وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اڑا دیا، یعنی براہ راست اندر جا کر پھر ہمیں کاروائی کرنا پڑی، جس کے بارے میں پھر ہم یہ پہلے ہی کہا تھا کہ ورنہ پھر ہم گھس کے ماریں گے، اور گھس کے مارا پھر ہم نے۔ جی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اب میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ احسان اللہ و احسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑا گیا۔ ہوں ان کی مخبری کی، اور یہ یوں سمجھیے کہ وہ ان کا پلانٹڈ تھا جس نے یہ سب بتایا کہ یہ کہاں کہاں پر ہیں اور کیا ٹھکانے ہیں۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، پھر وہ گرفتار کر کے اس کو حراست میں رکھا گیا، ہوں پھر یہ کہا گیا کہ وہ فرار ہو گیا، حالانکہ وہ فرار نہیں ہوا، اس کو بھگوا دیا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ڈیل ہی یہی ہوئی تھی، اس نے ان کا بہت بڑا نیٹ ورک جو تھا وہ توڑوا دیا تھا، ہوں اور وہ اندر بیٹھا ہوا جاسوسی بھی کرتا تھا، ان کے سارے منصوبوں سے بھی آگاہ کرتا تھا، اور ان کا ترجمان بھی بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ قطر میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ٹرکی چلا گیا، لیکن بہرحال وہ ایک شیلٹر دے کر تو اس کو جانے دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو وہ یاد ہوگا ترانہ کہ میں اس قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، ہوں بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے بچوں لڑتا ہے۔ سے لڑتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا بالکل وہ بالکل۔ ترانہ تھا۔ 2014 تو پورا ہی ہمیں وہ دسمبر کا وہ تو اس دسمبر کو تو کوئی نہیں بھولے گا کہ کتنے دنوں تک جو وہ بچوں کی تصویریں لگتی رہی تھیں، اور وہ خون، وہ ان کے بچوں کے والدین کی چیخیں، اور نیوز ہر طرف وہی نیوز تھی، دل سب کے رو رہے تھے خون کے آنسو، اور وہ واقعہ واقعی بہت ہولناک تھا۔ اور ہم سب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دشمن اتنا بھی بزدل ہو سکتا ہے جو کہ اسکولوں پہ حملے کریں گے، بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، چھوٹی کلاس کے بچے، بڑی کلاس کے بچے، اتنے معصوم بچے، وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ اٹس ریئلی ویری شیزا جی، ان دنوں میں یہاں لوکل میڈیا کے ساتھ یہاں کینیڈا میں نیوز ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو اس کی ہیڈ لائن بنائی تھی وہ یہ تھی کہ they went to school and never came back, یس they couldn't be back. So ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جو اندر گھسے ہوئے ہمارے دشمن دشمن ہیں ہوتے ہیں۔ وہ آج کل پھر متحرک ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بلا وجہ جو ہے وہ کس طرح سے وہ جتھے بنا کر، گول جی بنا کر، اور حکومت ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، اور انہوں جی نے وہ لشکردار فورسز بھی بنائی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے
وہ پاکستانی قوم کو اب نظر آ جانا چاہیے کہ کون ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون اس کے خلاف جائے گا. جی ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ مل کر ایک محاذ ان لوگوں کے خلاف بنانا ہوگا کہ جو مشرقی پاکستان جیسے حالات مغربی پاکستان میں اب کے موجودہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. جی تو اٹھ کھڑے ہوں ان کے خلاف. بالکل ضرور. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے وقت آخری کوئی بات ایسی طارق صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیزا جی بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہوشیار رہیے جی اور پروپیگنڈا وار کا یہ دور ہے. آپ ان لوگوں کو کہ جو باہر سے پروپیگنڈا وار کا اعلی کار پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہوں کہ جس کو لفافی بھی کہا جاتا ہے اور بہت سے ایسے کبھی کوئی ان کو کوئی دانشور کہتا ہے اور کوئی ان کو کوئی دوسرا نام دیتا ہے. ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر آپ کو پاکستان کے یا ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آئیں تو ہوں ان پر نظر رکھیں, ان کا توڑ کریں, ان کا منہ توڑ جواب دیں, جی کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر رائٹ شخص کو آگے بڑھ کر اس جنگ میں حصہ لینا ہے. جیسے ہم مقدور بھر اس وقت کوشش یہ کی تھی اور اس وقت بھی دیکھیں کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ایک فوج کھڑی کر دی تھی, اس کے بعد پھر وہ میرے اسٹوڈنٹس ان کے اسٹوڈنٹس ان کے اسٹوڈنٹس, اب پتہ نہیں میں دادا استاد پردادا استاد لگڑ دادا استاد کتنا بن چکا ہوں. اور یہ آج وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے عالمی سطح پر جا کر گولڈ میڈل جیتے ہیں. یعنی کتنے ایک وہ ہے کہ جو ایمٹی ہینڈڈ جو ہے وہ کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں. اگر کوئی ہماری گلیوں میں دار انداز گھس آئے تو اس کی کوئی ایسی تیسی پھیری جا سکتی ہے. یہ تو یہ فزیکل ایک کام ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو بول کے لفظ آزاد ہیں تیرے. آپ بول تو سکتے ہیں, آپ اگر کچھ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں. یہ سوشل میڈیا پر بھی ایک ففتھ وار جنریشن جو ہے وہ وار جو ہے وہ چل رہی ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوچئے کہ پاکستان کے خلاف جہاں جہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ اس کا جواب دیں, اس کو فیس کریں. آپ یہ سمجھیں کہ میں پاکستان کا سپاہی ہوں, مجھے بھی پاکستان کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ جہاں ہیں جیسے ہیں کسی ملک میں ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور پاکستان کا ساتھ دیں. بالکل. آپ کا ملک, آپ کی زمین آپ کی ماں ہوتی ہے, جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں. آپ کا اس پہ قرض ہوتا ہے, اس کو آپ کو اتارنا ہوتا ہے. اور جہاں پہ بھی ہوں آپ, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, اس کی محبت بھی ہوتی ہے. بھاگ بھاگ کے آپ واپس جاتے ہیں اپنی اس زمین پہ. آپ کا دل چاہتا ہے, تھوڑے زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ پکار رہی ہوتی ہے, آپ مچل رہے ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے. تو یہ جی محبت ہوتی ہے. تو اس محبت میں سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک کے لیے کہیں پر کچھ بات کرنی ہے, کچھ کہنا ہے, حقائق پہ سے پردہ ہٹانا ہے, کہیں کچھ بات ہے جو کہنی چاہیے, تو وہاں خاموش نہ رہیے بلکہ کہہ دیجئے. اور اس کے علاوہ بھی ویسے بھی منافقت صحیح چیز نہیں ہوتی ہے, ہپوکریسی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اپنے ساتھ بھی خود کے ساتھ بھی آنیسٹ رہیے, اور اپنے ملک کے ساتھ بھی, بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ کوشش کیجیے. جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو ہر طرف آنیسٹی ہوگی. جب آپ آنیسٹ ہوں گے تو آپ کے بھی ساتھی آنیسٹ ہوں گے آپ کے ساتھ. گیو اینڈ جی ٹیک ہوتا ہے یہ. تو اگر آپ منافق ہوں گے, آپ ہپوکریسی کریں گے, تو آپ کے دوست بھی آپ کو ویسے ہی ملیں گے, وہ بھی ہپوکریٹ ہوں گے, اور وہ کبھی آپ کے دوست ہوں گے, کبھی آپ کے دشمن ہوں گے. جو ڈائریکٹ دشمن ہوتا ہے اس سے اتنا ڈر نہیں ہوتا, لیکن جو آپ کا دوست بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ دشمن ہوتا ہے, اسپیشلی جو ہپوکریٹ ہوتا ہے, اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کا دوست بھی بنا ہوتا ہے, آپ اس پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس سے ہر بات شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے اچانک سے وہ اپنا دوسرا روپ دھار لیتا ہے اور وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. تو یہ زیادہ خطرناک ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ہپوکریسی سے بھی بچیے, ڈٹ کے مقابلہ کیجیے. جس چیز کا بھی کریں ہمیشہ اس بات پہ بھروسہ رکھیے کہ سچائی کا مقابلہ کرنا ہے, حق بات پہ بات کرنی ہے, اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ابھی میرا کل جو ٹاپک تھا, اس ٹاپک میں نے بہت سارے لوگوں سے ریکویسٹ کی, اپنے دوستوں سے, کہ آپ وہاں پر اپنی رائے دیجئے, کامنٹس کیجئے, مجھے ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی کامنٹ کیے, لیکن آئی ایم سوری, مجھے بہت سے لوگوں نے وہاں پر بھی ڈائریکٹ بھی کامنٹ کیے, لیکن پرائیویٹلی کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی ڈائریکٹ کامنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے, آپ کو بات صحیح لگ رہی ہے اور وہ بات صحیح ہے بھی, تو آپ وہیں پہ جہاں سب کے سامنے جو بات آپ پیچھے کہہ رہے ہیں وہ سامنے کہیے. اتنی آپ میں ہمت جرت ہونی چاہیے صحیح بات کے لیے, حق بات کے کہنے کے لیے. آپ کو ہمت جرت کہیں سے بھی لے کے آنی چاہیے. اگر اب بھی نہیں لا سکتے تو پھر کب لا سکتے ہیں؟ اس میں کیا ہپوکریسی ہے؟
تو اس ویل کے ساتھ سیٹ. اگر آپ کو اختلاف بھی ہے کسی بات سے تو آپ جی ہمارے اس کے اوپر جا کے وہیں اپنے پر ہی کمنٹس میں اختلاف وہ بھی اپنا کریں. ہاں اختلافی نوٹ جو ہے وہ درج اوپنلی کروائیے. بولیں, آپ کو اختلاف ہے تو وہ بھی ہمیں خوشی اوپنلی ہوگی. بولیں. ہاں, اور اگر اختلاف نہیں ہے, اگر آپ اس کے ساتھ ایگری بھی ہیں تو وہ بھی اوپنلی بولیں, تو یہ وہ زیادہ بھی بیٹر بتائیے. ہوگا. جی بالکل. جی اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام ختم کرتے ہیں سر. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا آپ لوگ بہت خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے ریڈیو کارواں اور ٹی وی کارواں کو فالو کرتے رہیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ آباد.